بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6۔ بدگوئی پر زبان کھولنے والے کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں، اس شخص کو بھی جو ظالم ہے۔ ظاہر و باطن میں بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا، درگزر کرنے کی نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں اور ایمان و کفر کے بیچ ایک راہ نکالتے ہیں یعنی نفاق، ان سب کا انجام جہنم ہے۔ جو لوگ تمام رسولوں کو مانتے ہیں اور ان میں تفریق نہیں کرتے، ان کے لیے بڑا اجر و بخشش ہے۔ اہل کتاب روشن نشانیاں دیکھ کر بھی بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، ناحق انبیاء کا قتل کیا، مریم علیہ السلام پر بہتان گھڑے اور دعوے کیے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کا قتل کر دیا۔ محض گمان کی پیروی کی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ طاقت والا حکیم ہے۔ اس طرح کی سرکشی سے باز رہنے کی امت مسلمہ کو ہدایت کی گئی۔ یہود نے ظالمانہ رویہ اپنایا، بکثرت اللہ کے راستے سے روکنا، سود کھانا اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھانا، جبکہ انہیں منع کیا گیا تھا۔ اہل کتاب کے رذیل عادتوں کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوے دار امت بھی ان حرکات سے باز رہے۔ اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی سے ادائیگی کرنے والوں سے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تمام انبیاء خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ظلم و ستم کرنے والے کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ لوگوں کو تاکید کی گئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اس لیے کہ وہ حق لے کر آئے ہیں۔ ایمان لانا بہرحال لوگوں کے اپنے ہی حق میں مفید ہے۔ انکار کرنے والے جان لیں کہ رب العالمین کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے۔ دین میں غلو نہ کرنے کی تاکید کی گئی، اور یہ تاکید اہل کتاب کو بھی کی گئی تھی کہ حق کے علاوہ کوئی بات منسوب نہ کریں۔ اللہ کی بندگی کو انبیاء و فرشتے عار نہیں سمجھتے اور تکبر کرنے سے منع کیا گیا۔ لوگوں، تمہارے رب کی جانب سے دلیل روشن آ چکی جو صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے، یعنی قرآن مجید، لہٰذا اس کتاب کو تھامنے کی تاکید کی گئی۔ جو شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی بہن بھی ہو تو وہ اس ترکے میں سے نصف پائے گی، اور کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتیں اکھیرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ سورہ نساء کا اختتام اور سورہ مائدہ مدنی سورت کی ابتدا ہوئی۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ ان حدود کی پابندی کریں جو ان پر عائد کی گئی ہیں۔ جو مویشی نوعیت کے جانور ہیں حلال کیے گئے ہیں۔ تاکید کی گئی کہ خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کریں، حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کریں، قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کریں، احرام کی حالت میں شکار نہ کریں، ناروا زیادتیاں کرنے کی ممانعت کی گئی، اور بتلایا گیا کہ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں تعاون کریں، اور جو گناہ و زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ تعاون نہ کریں، اللہ سے ڈریں۔ مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر، چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر، ٹکر کھا کر، یا کسی درندے نے اسے چیر پھاڑ دیا ہو، یا آستانے پر ذبح کیا گیا جانور حرام ہے۔ پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ نے اسلام کو دین کی حیثیت سے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے اور دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا ہے، لہٰذا اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرنے کی تاکید کی گئی، اور کہا گیا ہے کہ اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے اور مسلمانوں کا ان کے لیے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی مسلمان مردوں کو اجازت دی گئی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ محصنات یعنی محفوظ عورتیں ہوں، آوارگی ان کے اندر نہ ہو۔ یہودی و عیسائی عورتوں کی خاطر ایمان نہ کھونے کی بھی تاکید کی گئی۔ غسل کا حکم دیا گیا۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں اور حالت سفر میں جہاں پانی میسر نہ ہو، پاک مٹی سے کام لینے یعنی تیمم کی سہولت دی گئی۔
مومنوں سے کہا گیا کہ اللہ کے خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنیں، ہر حال میں اللہ سے ڈریں اور اسی پر بھروسہ کریں۔ بنی اسرائیل اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے، رسولوں کی نافرمانی کی، اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دل سخت بنا دیے گئے۔ معاف کرنے کی تاکید کی اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کی نظریں قبول کرتے ہیں۔ ایمان لانے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ ہی سے ڈریں اور اللہ کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کریں۔ چور خواہ مرد ہو یا عورت، نظام اسلامی کے تحت ہاتھ کاٹنے کی سزا سنائی گئی۔ جھوٹ سے کام لینے والے اور حرام مال کھانے والوں کو سخت سزا کی وعید سنائی گئی۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کی تاکید کی گئی اور خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور راہ عمل مقرر کی گئی۔ جو کچھ اللہ نے لوگوں کو عطا کیا ہے اس میں وہ آزمائش کرتا رہے گا۔ بھلائیوں کے حصول میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی بھی تاکید کی گئی۔ طاغوت کی بندگی سے روکا گیا اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا کہ لوگوں میں بکثرت گناہ، ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور حرام مال کھاتے ہیں، بری حرکات ہیں جو وہ لوگ کر رہے تھے۔ تنبیہ کی گئی کہ کیوں ان کے علماء و مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ حق واضح ہو جانے کے بعد سرکش ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔